جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ T2F کے پلیٹ فارم سے ہم ہر سال سبین محمود جو کہ فاؤنڈر ہیں T2F کی، ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ سبینز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ ہر سال اس میں ہم مختلف نوعیت کے پروگرامز کرتے ہیں سبین کو یاد کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے، اور اس بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ کو اور پوئٹری کو اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ شامل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ ٹاک شوز کریں۔ اسی سلسلے کی یہ جو نشست ہے وہ اس وقت ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ پوئٹک ٹریبیوٹ ٹو سبین ہے۔ سبین کے لیے ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ لکھا، تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے ساتھ رافع زبیری صاحب موجود ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول سسٹمز کے COO ہیں۔ اسی طرح سے سلمان ثروت ہیں، ادبی حلقوں میں آج کل بڑا چرچا ہے سلمان کا۔ ابھی میں اس تعارف میں جی رہا ہوں کہ عنوان سے ان کی شاعری کی کتاب آئی اور بہت اس کو ادبی حلقوں میں قبولیت ملی۔ پیرزادہ سلمان صاحب اگین آرٹ، کلچر، لٹریچر کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے بہت موجود ہیں، بہت ان ہیں، اور آج کی جو محفل ہے اس میں سبین کی یاد میں کچھ اشعار ہیں جو وہ ہم سے شیئر کریں گے۔ اسی طرح سے شائستہ مفتی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سبین کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا وہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہم ان سے سنیں گے۔ میں اس نشست کا آغاز کچھ اپنے اشعار سے، اپنی نظم سے کرنا چاہوں گا سلمان صاحب اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں، کہ یہ سبین کے لیے ہے۔ آگہی اس کا عنوان ہے۔ گئے دنوں کا یہ ذکر ہے جب میں ظلمتوں کے کثیف مرکز میں جابروں سے الجھ رہا تھا۔ گئے دنوں کا یہ ذکر ہے جب میں ظلمتوں کے کثیف مرکز میں جابروں سے الجھ رہا تھا، جہالتوں کے عریض جنگل میں تیرگی کے ہر ایک نشتر کو جھیلتا تھا۔ میں آگہی کا دیا اٹھائے نئی سحر کی تلاش میں تھا، میری طرح میرے اور ساتھی بھی وحشتوں کے عذاب سے بچنا چاہتے۔ میری طرح میرے اور ساتھی بھی وحشتوں کے عذاب سے بچنا چاہتے تھے، سو ہم نے مل کر بغاوتوں کے علم اٹھائے۔ منافقت کے گھناؤں نے فتنہ خیز ہاتھوں کے کاٹنے کو صداقتوں کے علم اٹھائے۔ محبت و امن و آشتی و صلح کی خاطر قلم اٹھائے۔ محبت و امن و آشتی و صلح کی خاطر قلم اٹھائے کہ ہم مسافر تھے روشنی کے۔ میرے قبیلے کا عہد تھا کہ طویل شب سے نہیں ڈریں گے۔ میرے قبیلے کا عہد تھا کہ طویل شب سے نہیں ڈریں گے، کسی بھی جابر کے جبر کے آگے نہیں جھکیں گے، کہ ہم مسافر ہیں آگہی کے۔ ہمارے اس اہم قافلے میں مگر تھی ایک ایسی بھی مسافر کہ جس کی عادت تھی تیز چل۔ ہمارے اس اہم قافلے میں مگر تھی ایک ایسی بھی مسافر کہ جس کی عادت تھی تیز چلنا، اسے گوارا نہیں تھا مظلوم ایک دن بھی یہ ظلم جھیلیں۔ سو اس کی للکار بڑھ گئی تھی، سو اس کی رفتار بڑھ گئی تھی، اسے گوارا نہیں تھا مظلوم ایک دن بھی یہ ظلم جھیلیں۔ سو اس کی للکار بڑھ گئی تھی، سو اس کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ ادھو بھی شاید اس ایک ساتھ کی طاق میں تھا، ادھو بھی شاید اس ایک ساتھ کی طاق میں تھا، سو تیر برسے ہدف وہی تھی، وہی ہدف تھی۔ سو تیر برسے ہدف وہی تھی، وہی ہدف تھی، سو تیز چل کر وہ ہم سے پہلے ہی جان نذرانہ کر چکی تھی۔ عجب مسافر تھی آگہی کی عظیم ساتھی سبین ساتھی۔ ایک اور نظم ہے پونی صدی کا جشن، کیونکہ T2F
کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا جو موٹو سبین کا تھا ایک کمیونٹی سینٹر ڈیولپ کر کے، اور یہاں پہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں، یہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کریں، یہاں پہ ہم سوشل جسٹس کی بات کریں، یہاں پہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، یہاں پر ہم آرٹ، کلچر اور لٹریچر کو پروموٹ کرنے کی بات کریں، تو اس نظم میں وہ سارے پہلو موجود ہیں کہ ان 75-70 سالوں میں ہم نے اور ان پروفیشن سے منسلک لوگوں نے اس پاکستان کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ کیا کیا۔ تم تو کہتے تھے انصاف ہوگا یہاں، تم جو منصف بھی ہو اور مدبر بھی ہو، مولوی بھی، صحافی بھی، استاد بھی، فوجی جرنیل بھی، ماہرین سیاست بھی، نقاد بھی، تم جو منصف بھی ہو، تم تو کہتے تھے انصاف ہوگا یہاں، موم سے کلیے ضابطے اور قانون بنتے رہے، نام پہ انصاف کے کیسے کیسے عجب کھیل ہوتے رہے، ظلم بڑھتے گئے، زخم کھلتے گئے، میری دھرتی کے مظلوم لوگوں پہ کیوں جبر و دہشت کے بادل برستے رہے، اور تم تھے کہ بس ہر ستم پہ مہر ثبت کرتے رہے۔ تم جو استاد ہو، تم نے دیکھا نہیں درس و تدریس کے نام پر ننھے ذہنوں سے بالجبر ہوتا رہا، علم بکتا رہا، ذہن گھٹتے گئے، جہل کی تیرگی اس وطن کے مقدر کو تاریک کرتی رہی۔ عالم دین ہو تم یا منافق کوئی، کشت و غارت کا سامان کرتے رہے، فرقہ بندی کو پروان کرتے رہے، شہر بٹتے رہے، لوگ کٹتے رہے، تم نے تاریخ کو بدنما کر دیا، زہر نفرت کا ذہنوں میں تم نے بھرا، تم نے ہر شہر کو کربلا کر دیا۔ اور کیا صحافی ہو تم جو حرمت قلم کی جتاتے رہے، تم نے بیچا قلم، تم نے ظلمت کا بس بول بالا کیا، تم نے قرطاس کے ساتھ خود اپنا چہرہ بھی کالا کیا۔ کیا صحافی ہو تم جو حرمت قلم کی جتاتے رہے، تم نے بیچا قلم، تم نے ظلمت کا بس بول بالا کیا، تم نے قرطاس کے ساتھ خود اپنا چہرہ بھی کالا کیا۔ ماہرین سیاست تم ہی ہو، مگر تم کو جاگیرداری سے فرصت کہاں، پچھلے ادوار کو تم غلامی سے تعبیر کرتے رہے، نام پہ حریت کے زمینوں کی تسخیر کرتے رہے، ان گنت بے گناہوں کی لاشوں پہ محلوں کی تعمیر کرتے رہے۔ فوجی جرنیل ہو، تم نے دشمن بھی سمجھا تو بس قوم کو، فوجی جرنیل ہو، تم نے دشمن بھی سمجھا تو بس قوم کو، تم نے اپنا وطن خود فتح کر لیا، مغربی ناخداؤں کے ہر حکم کی، ہر اشارے کی تعمیل کرتے رہے، تم نے مشرق کو ہم سے جدا کر دیا، اور نہ سوچا کبھی تم نے کیا کر دیا۔ تم جو منصف بھی ہو اور مدبر بھی ہو، مولوی بھی، صحافی بھی، استاد بھی، فوجی جرنیل بھی، ماہرین سیاست بھی، نقاد بھی، قول قائد کو تم نے نہ سمجھا کبھی، فکر اقبال کی تم خود ہی کھا گئے، حیف صد حیف پونی صدی کھا گئے۔ تو یہ ہم نے نظر کیا، یہ ڈیڈیکیٹ کیا سبین کو، اور اب میں گزارش کروں گا جناب رافع زبیری صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار ہم سے شیئر کریں۔ شکریہ بہت بہت۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی مطلب باقاعدگی سے شاعری نہیں کرتا، لیکن انسپریشن کی بات ہے، اور آلدو میرا ان سے پرسنل سبین سے کوئی کانٹیکٹ اس طرح نہیں رہا، لیکن آئی فالوڈ ہر اسٹوری، ان کی کہانی پڑھی ہے، بہت انسپریشنل لگتی ہے، تو اس سے متاثر ہو کے میں نے کچھ لائنیں ان کے لیے لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے سبین محمود کے نام نظم ہے۔ تم نے کتنے پہرے بٹھائے، تم نے کتنے پہرے بٹھائے، وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، تم نے کتنے پہرے بٹھائے، وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، تم سچ شکل کے صفاق عدو تھے، پر وہ آواز تم سے مٹی نہیں، تم نے کتنے پہرے بٹھائے، وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، تم سچ شکل کے صفاق عدو تھے، پر وہ آواز تم سے مٹی نہیں، کبھی مذہب کے فوجداروں نے بات کو روکا، بات کرنے کو روکا، کبھی عزت کو اچھالا، ہر قدم پہ ٹوکا ان ردی کے اخباروں نے، پر اس نے جو کہنا تھا کہا، وہ بات کبھی بھی رکی نہیں، تم نے کتنے پہرے بٹھائے، وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، کبھی نفاذ کے اداروں نے سلاخوں کی دھمکیاں دے کر، کبھی نفاذ کے اداروں نے سلاخوں کی دھمکیاں دے کر اس آواز کو روکنا چاہا، بندوقیں دکھا کر، سیٹیاں دے کر، مگر جب ارادہ چٹان جیسا ہو، کوئی بھی دھمکی چلی نہیں،
تم نے کتنے پہرے بٹھائے وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، وہ آواز تم روک سکتے بھی نہیں، وہ آواز تم روک سکتے بھی نہیں کہ وہ آواز تو ایک انقلاب تھی، ایک باشعور آزاد شخص کی بانگ خوناب تھی، یہ سوچ، یہ خیال، یہ بانگ کسی ناپختہ ذہن میں پکتے ہی نہیں، وہ آواز تم روک سکتے ہی نہیں، سو تم نے سوچا کہ اس کو گل کر دیں، سو تم نے سوچا کہ اس کو گل کر دیں، سو تم نے سوچا کہ اس کو گل کر دیں، صرف تبھی وہ آواز بند ہوگی، مگر تمہیں یہ پتہ نہ تھا کہ اس مرگ صوت سے، مگر تمہیں یہ پتہ نہ تھا کہ اس مرگ صوت سے وہ آواز اور بھی بلند ہوگی، اور اب وہ آواز ہر سو موجود ہے، نہ کہو کہ تم نے سنی نہیں، اور اب وہ آواز ہر سو موجود ہے، نہ کہو کہ تم نے سنی نہیں، تم نے کتنے پہرے بٹھائے وہ آواز پھر بھی دبی نہیں، وہ آواز پھر بھی مٹی نہیں۔ رافع زبیری صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آوازوں کا قتل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی شکل سے، کسی نہ کسی فرد کے حوالے سے زندہ رہتی ہیں اور آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور آج کی یہ جو نشست ہے جو سبین کی یاد میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ بھی زندہ ہے اور وہ آواز بھی زندہ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ آواز اور توانائی کے ساتھ اس معاشرے میں ظہور پذیر ہوگی، اور موجود تو ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ سلمان ثروت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اشعار سنائیں۔ بہت شکریہ شکیل جعفری صاحب۔ T2F میں اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کی یاد مناتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کام کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کی جو ایفرٹ ہے، اسٹرگل ہے، اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو کہ ایک دل میں ایک چبھن کی طرح جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو مارجنلائز طبقہ ہے اس کو اسٹریم لائن میں لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ اقلیتیں ہوں یا لوور کلاس، اور اس میں وہ اپنی زندگیاں اپنی جانوں سے بھی گزر جاتے ہیں، جیسا کہ سبین کے ساتھ ہوا۔ تو اسی حوالے سے اسی موڈ میں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے راہ روان آرزو۔ تو اس طرح سے ہے کہ سحر ہوئی تو کسے خبر تھی کہ چاند نکلا تھا جب فلک پر تو کیا سمے تھا، سحر ہوئی تو کسے خبر تھی کہ چاند نکلا تھا جب فلک پر تو کیا سمے تھا، سیاہ راتوں میں جانے کتنے ستارے چپکے سے جھلملا کر، فصیل شب میں نقب لگا کر وفور تیرا شبی کے ہاتھوں ہی جل بجھے تھے، خلا کے پہلو میں ایسے کتنے شہاب ٹوٹے ستارے ڈوبے، کسے خبر ہے، کسے خبر ہے رات جگنو چمک رہے تھے، چراغ بام ہنر پہ ہر سو دمک رہے تھے، مگر یہ منظر کسی کی نظروں سے کیا گزرتے، مگر یہ منظر کسی کی نظروں سے کیا گزرتے، خروش کرتی وہ باد سرسر ہر ایک دیے کے لیے پیام اجل بنی تھی، بس ایک لمحے کی روشنی تھی وہی خوشی تھی، حباب صورت نصیب ابھرے جو کہکشاں پر، زمانہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، وجود خود میں سمٹ گیا تھا، حصار ظلمت میں گرد ہوتے عمیق جذبوں کو کس نے دیکھا، ہے کوئی شاہد گواہ کوئی، کسے بتائیں سراب لمحوں کے رت جگہوں میں جو خواب تعبیر ہو نہ پائے کہاں گئے وہ،
کسے بتائیں سراب لمحوں کے رت جگوں میں جو خواب تعبیر ہو نہ پائے، کہاں گئے وہ محیب راتوں میں دور عجلت کا اژدہا تھا جو خواب و خواہش نگل رہا تھا، امید و امکان کو ڈس گیا تھا کہ زہر غفلت بھرا ہوا تھا رگوں میں اس کی۔ یہ کون سمجھے، یہ کون جانے، ریاضتوں کی مراقبوں کی طویل راتیں گزار کر بھی جو آنکھ کھولی تو دن نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم اور ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا سبین کو، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے لینس سے آپ کو پاکستان کی کہانی سناتے ہیں۔ عنوان ہے وطن کہانی۔ کوئے وارستگی میں ستمگر ہواؤں کے جھکڑ چلے، کوئے وارستگی میں ستمگر ہواؤں کے جھکڑ چلے، ہر طرف رقص کرتے ہوئے جبر کے مست وحشی بگولے اٹھے، ہر شجر ہر عمارت کی جڑ ہل گئی، زندگی دھول میں مل گئی۔ اب کھنڈر ہیں، اب کھنڈر ہیں جہاں پر بسیرا ہے آصف کا۔ یہ جو آصف ہے اس کے 100 روپ ہیں، یہ کسی روپ میں پگ سجائے ہوئے چوب تھامے ہوئے ہے، اور کسی روپ میں بوٹ پہنے ہوئے ہے۔ کبھی یہ ایک فربہ جسامت کا سور ہوس کی غلاظت میں لتھڑا ہوا، ہوس کی غلاظت میں لتھڑا ہوا، اور کبھی یہ مقدس صحیفے بغل میں دبائے موت اوڑے ہوئے ایک بارش پرچھائی ہے۔ یہ جو آصف ہے اپنے ہر روپ میں خوف کی داستاں ظلم کی انتہا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے زندگی ہے کہاں، وہ ڈرائے کسے موت کے کہے وہ سنائے کسے، کوئی سامان ہو اس کی تسکین کا، زندگی ہے کہاں۔ زندگی وہ تو ملبے تلے دب چکی، زندگی وہ تو ملبے تلے دب چکی، اپنا رم کھو چکی، جاں با لب ہو چکی، درد سہتی ہوئی آہ بھرتی ہوئی، سسکیوں سے بلکتی ہوئی زندگی۔ ہائے افسوس ان سسکیوں کی صدا سن لی آصف نے، ہائے افسوس ان سسکیوں کی صدا سن لی آصف نے، پھر وہ آصف ملبہ ہٹانے لگا جو گرے تھے شجر، اور وہ دیوار و در سب اٹھانے لگا، اپنے ہاتھوں سے وہ زندگی تھپ تھپانے لگا۔ کیا غضب ہو گیا، کیا غضب ہو گیا، زندگی ہوش میں آ گئی، کیا غضب ہو گیا، زندگی ہوش میں آ گئی۔ زخم خوردہ تو تھی اب ہراساں بھی ہے، کوئے وارستگی جو کہ بدحال تھا اب کہ ویراں بھی ہے، اور وہ آصف ہے جو کہ خونخوار تھا ایک آزار تھا اب کہ سرخیل ہے اور مقدس بھی ہے۔ بہت خوبصورت نظم سلمان، اور اب میں ملتمس ہوں شائستہ مفتی صاحبہ سے کہ وہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، T2F کی انتظامیہ کا، شکیل آپ کا، کہ مجھے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور میں ان چند لوگوں میں سے شاید ہوں کہ جو سبین سے پرسنلی کئی دفعہ مل چکی ہوں، کیونکہ جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں، میرے بچے اس وقت میرے خیال ہے 13 سال کی ایج کے تھے، اور وہ T2F آنے کے لیے کہا کرتے تھے، تو مجھے یہ ہوگا یہ T2F جگہ کون سی جگہ ہے جہاں بچے آنے کو کہتے ہیں۔ تو میں اپنی بیٹی کو ایک دفعہ ڈراپ کرنے آئی، تو میں نے ڈراپ کر دیا، لیکن میں پھر واپس گاڑی گھما کے اور دوبارہ آ کے میں کھڑی ہوں، میں نے کہا میں جا کے دیکھتی ہوں کہ T2F ہے کون اور کون لوگ ہیں یہاں پہ۔ تو میں جیسی اندر آئی تو مجھے یہاں نیچے تو کوئی نظر نہیں آیا، میں فرسٹ فلور پہ گئی تو سبین سامنے سے آ رہی تھیں، اور وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آپ، میں نے کہا میری بچی یہاں آئی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ رہی تھی، تو وہ میری ایک ماں کے فیس پہ جو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہنے لگی، بہت ہی انہوں نے لائیولی انداز میں کہا، کم آن دس از ہر سیکنڈ ہوم، اور یہ آپ کے بچوں کا دوسرا گھر ہے، یہ تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ پھر اس کے بعد میرے بچے بہت آتے تھے، اوپن مائک نائٹ یہاں پہ ہوا کرتی تھی، اوپر میں جا کے دیکھتی تھی، کبھی کبھی میں بھی آ جاتی تھی بچوں کے ساتھ اوپر جہاں کافی وغیرہ ملتی ہے، تو بچے وہاں اپنے فیوچر کے پلانز بنا رہے ہوتے تھے، اور جو ایک نئی ایک بچوں کے اندر ایک نئی انرجی اور ایک اسٹیمنا اور ایک انفلیکس آف آئیڈیاز ہوتا ہے، وہ سب کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ان تمام چیزوں میں نا
ان کو انکریج کر رہی ہوتی تھی، اور اس کے اندر وہ ان کے اندر ایک اسپرٹ جو تھی نا وہ ایک طرح سے انفیوز کر رہی ہوتی تھیں. تو سبین کا جس زمانے میں میری بیٹی یہاں پہ انٹرنشپ کر رہی تھی ایک بہت بڑی آرکیٹیکٹ کے ساتھ، تو اسی زمانے میں سبین کے پتہ چلا کہ ان کو جب اسیسینیٹ کیا گیا، تو مجھے یاد ہے وہ وقت کہ میری بیٹی جو تھی جو یہاں انٹرنشپ کر رہی تھی وہ باقاعدہ بہت پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور اس واقعے کے بعد سے اس نے T2F آنا بالکل بند کر دیا. اور اس کے بعد سے میں شاید کئی دفعہ آئی ہوں، لیکن وہ میرے بچے اب نہیں آتے ہیں. اب ایک تو ملک سے باہر ہیں اور جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے. تو جب شکیل نے مجھ سے کہا کہ سبین کے لیے کچھ لکھنا ہے، تو آپ یقین کیجئے انہوں نے فون رکھا اور میں فوراً بیٹھی، اور جو ایک نظم میں نے لکھی وہ شاید صرف ان کے لیے لکھی تھی میں نے، کہ وہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی تھی. تو وہ سب میرا خیال ہے کافی بڑا میں نے کہہ دیا، تعارف کروا دیا کہ زندگی کیا تھی روشنی تیری. یہ سبین کے لیے ہی ہے، خاص طور پہ سبین محمود کے لیے. زندگی کیا تھی روشنی تیری، روشنی کیا تھی ایک خوشی تیری. وہ جو کہتی تھی زندہ رہنے کو آتشی رنگ کی کرن ہوں میں. وہ جو کہتی تھی زندہ رہنے کو آتشی رنگ کی کرن ہوں میں. چوم لوں گی میں بادلوں کے حصار، اڑتی پھرتی ہوں ایک لگن ہوں میں. ایک تقین سے سب سے کہتی تھی، ایک تقین سے سب سے کہتی تھی یہ خوشی تم کو بھی بلائے گی. رات کتنی ہی گھپ اندھیری ہو، رات آخر گزر ہی جائے گی. زندگی روشنی کی چاہت میں ایک نیا عزم لے کے اٹھے گی. توڑ ڈالے گی ظلمتوں کی فصیل، ایک نئی صبح لے کے اترے گی. زندگی روشنی کے رستے میں اپنا سب کچھ لٹانے آئی تھی. زندگی روشنی کے رستے میں اپنا سب کچھ لٹانے آئی تھی. اپنے سورج کی آرزو لے کر ان اندھیروں کو ڈھانے آئی تھی. کیا ہوا گر تمہیں سحر نہ ملی، کیا ہوا اگر تمہیں سحر نہ ملی، ایک خواہش تو درمیان میں ہے. کیا ہوا گر تمہیں سحر نہ ملی، ایک خواہش تو درمیان میں ہے. آنے والی ہواؤں کے رخ پر آگہی کا دیا دھیان میں ہے. یہ تو سبین کے لیے تھی. اور اپنے پیارے ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، دکھ سکھ کا رشتہ ہے اس سے. اس کے نام بھی ایک ہے. اس نظم کا عنوان ہے شہر آشوب. میری پہلی کتاب میں شامل ہے یہ نظم کہ اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، خود ہی سوچو کہ سزا جیسی یہ تنہائی ہے. جس جگہ پھول مہکتے تھے وفاؤں کے کبھی، ان فضاؤں میں اٹل رات کی گیرائی ہے. ان اندھیروں سے پرے آج بھی اس دنیا میں لوگ خوشحال محبت سے رہا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے سوچنا کہ لوگ اب بھی رہتے ہیں. ان اندھیروں سے پرے آج بھی اس دنیا میں لوگ خوشحال محبت سے رہا کرتے ہیں. آج بھی شام ڈھلے سکھ کی ہنسی وادی میں لوگ پیڑوں کے تلے روز ملا کرتے ہیں. روز اٹھتی ہے مہک ان کے ہنسی آنگن سے، روز اٹھتی ہے مہک ان کے ہنسی آنگن سے. سادگی جینے کا سامان ہوا کرتی ہے، ان کی آنکھوں میں مہکتے ہیں گلابوں کے چمن. زندگی کیف کا عنوان ہوا کرتی ہے. اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، زندگی کون سے منظر میں گزاری تم نے. اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، زندگی کون سے منظر میں گزاری تم نے. خاک اور خون سے لتھڑی ہوئی منزل کی طلب کون سے قرض کی زنجیر اتاری تم نے. یوں لچتے ہو بھٹکتے ہوئے آہو کی طرح، کیسے آشوب میں ایک عمر گنوا دی تم نے. خارزاروں سے لکھی دل پہ کہانی دکھ کی، کون سی شب کی سیاہی کو جلا دی تم نے. اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، خود کو پہچان کے اس باب میں رسوا نہ کرو. اے میرے دیس میں بستے ہوئے اچھے لوگوں، خود کو پہچان کے اس باب میں رسوا نہ کرو. زندگی صرف محبت کا ہنسی تحفہ ہے، اس ہنسی خواب کی تعبیر کو رسوا نہ کرو. بہت شکریہ. بہت خوب شائستہ مفتی صاحبہ، اور آپ نے کافی تفصیل سے ذکر کیا اور نوجوانوں کا بھی ذکر کیا اور سبین سے ان کی ایسوسیشن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. اور سبین کی یاد میں جو ہم 3 یا 4 پروگرام کر رہے ہیں، اس میں سے ایک پروگرام جو ہے وہ اوپن مائک نائٹ ہے، جو اب سے 1 گھنٹے کے بعد ہوگا.
اور اس میں سارے نوجوان شریک ہوں گے اور سبین سے متعلق جو بھی وہ بات کرنا چاہیں گے یا جو کچھ سنانا چاہیں گے وہ سنائیں گے. میں اب اس نشست کے جو ہمارے آخری شریک ہیں پیرزادہ سلمان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اشعار سبین محمود کو وہ ہم سے اب شیئر کر لیں. سبین کی جو اپ برنگنگ تھی، جس طرح وہ پلی بڑھی تھی، اس میں اردو کا دخل بہت کم تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تو ایک عجیب ان کو عشق اردو زبان سے ہو گیا تھا، اور خاص طور پر غالب اور جان ایلیا سے. اور جان صاحب کے بہت سے شعر بھی یاد ہو گئے تھے ان کو، جن میں سے ایک شعر یہ تھا، یہ تو خیر یاد نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ اس پہ بات ہوئی تھی تو میں سنا رہا ہوں. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. میں نے سبین کے انتقال پر کچھ میں لایا تو تھا، انگریزی کی 2 نظمیں لکھی تھیں وہ، لیکن اب ماحول کو دیکھتے ہوئے میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم، بہت مختصر سی نظم سنا رہا ہوں اور پھر کچھ شعر. ذرا پڑھنا، کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے. ذرا پڑھنا، کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے. کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں، کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں. لکیریں ہیں تو ان کو چوم لینا، تمہارے ہونٹ صحرا ہو چکے. ایک یہ شکریہ، ایک یہ کچھ شعر ابھی کہے ہیں. کووڈ نے بہت سی قیمتی جانیں لے لی ہیں، اور اس میں جو لفظ لوگ ہے اس میں سبین کو بھی ذہن میں رکھ کر لکھا گیا ہے. کہیں جا کر سنورتے جا رہے ہیں، کہیں جا کر سنورتے جا رہے ہیں، میرے سب لوگ مرتے جا رہے ہیں. کہیں جا کر سنورتے جا رہے ہیں، میرے سب لوگ مرتے جا رہے ہیں. ستاروں کو اچانک ہو گیا کیا، ستاروں کو اچانک ہو گیا کیا، جو وعدوں سے مکرتے جا رہے ہیں. ستاروں کو اچانک ہو گیا کیا، جو وعدوں سے مکرتے جا رہے ہیں. مجھے وہ بھی اکیلا چھوڑ دیں گے جو رستے سے گزرتے جا رہے ہیں. مجھے وہ بھی اکیلا چھوڑ دیں گے جو رستے سے گزرتے جا رہے ہیں. آخری شعر، یہ آنکھیں بھی اندھیرا ہو رہی ہیں، یہ دریا بھی اترتے جا رہے ہیں. اچھا چلیے، یہ میں نے سبین کے انتقال کے فوراً بعد 2 نظمیں لکھی تھی، اس میں سے ایک سنا رہا ہوں، انگریزی میں ہے یہ. I do not miss you, I do not. But you, in all your crackpot glory, talk to me. Yes, you do. When the moon in the quietest corner of a rented cafe dances like flatly, when the stars descend on earth for a Springsteen gig, when gadgets invent words that confound poets, when comedians make me cry, I say goodbye. But you talk to me. Yes, you do. I do not miss you. Wow. Salman, as we have 3-4 minutes more, so you can share the other piece of writing. میرا خیال ہے کہ بہت اچھی، بہت سب نے بہت ہی سلمان کا خاص طور پر مجھے بہت ہی اچھی. میرا خیال ہے کچھ باتیں، یہ سبین کی شخصیت جو ہے وہ بہت، میرا خیال ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں یہ زندگی کی سفاکی ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں، ایز دے سے دا شو گوز آن، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سبین ان چند لوگوں میں سے ہے جو اکثر یاد آتی ہے، اکثر یاد آتی ہے. اور کتنی باتیں ہیں اس کی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی، آپ جو مزید آگے پروگرام کریں ان میں ان کی مثال کے طور پر ان کو ایک ایکٹر بہت پسند ہے، ایک برطانوی ایکٹر ہے ہیو لوری. ایک ہاؤس ایک سیریز آتی تھی، آپ نے دیکھی، اس میں ڈاکٹر بنے ہوئے، وہ ان کو عشق تھا سبین کو ہیو لوری سے. تو میں سبین کو چھیڑا کرتا تھا کہ یار وہ ہیز این اوور ریٹڈ ایکٹر، تو بلا وجہ اس کی مداح ہو. اور بس اس پہ جو ہمارے
नोक झोंक और होती थी और जो झगड़ा होता था बहुत दिलचस्प था। मेरी कोई बहुत दोस्ती नहीं थी उससे, लेकिन मैं चूँकि बतौर सहाफ़ी बहुत इवेंट्स कवर किए हैं मैंने T2F में आके, तो सबीन से एक ताल्लुक़ बन गया था। और सच ये है कि बहुत ही गैर मामूली शख्सियत थी, गैर मामूली शख्सियत थी। मेरी सबीन से जो पहली मुलाकात हुई तो ख़ियाबान इत्तेहाद पे प्राइम टावर्स के नाम से एक बिल्डिंग थी, उसके सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर था और थर्ड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। तो वहाँ से उनके पास आना जाना शुरू हुआ और फिर बीच में एक गैप आ गया। ये 2007-06 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद 2011 या 10 में हम सारा पाकिस्तान जो है फैज़ साहब की 7 सालगिरह की जो है वो तकरीबात मना रहा था। तो उसमें एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ था सिटीज़न्स फॉर डेमोक्रेसी के नाम से, जिसमें कोई 40-45 के करीब NGOs और हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सब ने मिलके उसको किया था। और उस वक्त जो है फिर वो T2F में यहाँ बाकायदगी से आना जाना हुआ, क्योंकि वो जो 7 साला तकरीबात का प्रोग्राम था उसकी सारी जो प्लानिंग्स और मंसूबा बंदी और वो जो पूरी एक प्रोग्राम्स की तफसीलात होती हैं वो सब यहाँ बैठ के डिसाइड होती थी, कमेटीज़ बनी हुई थी। तो इस तरह से और फिर उसमें सबीन का जो रोल था सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी प्लस वो 7 साला तकरीबात, उसके बाद फिर ये 2 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, जिसमें एक सलमान तासीर साहब का था और एक शहबाज भट्टी साहब का था और दोनों ब्लास्फेमी रिलेटेड थे। तो फिर उस सिलसिले में भी यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई और फिर हमने कुछ प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के काम मिलकर साथ में किए और फिर इस तरह से सबीन से बहरहाल जो डेडिकेशन थी, जो मेहनत थी। और फिर अचानक 2015 का जो इंसिडेंट हुआ तो फिर ऐसा लगा कि शहर में से हमारे कबीले में से, हमारे काफ़िले में से एक ऐसा किरदार जो है वो माइनस हुआ, जिसको इस वक्त नहीं होता। एज भी क्या थी, 40 साल की उम्र, एक यंग और बहुत ही हौसलामंद किस्म का। मैं बेसिकली तो शी वॉज अ मेटाफर ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो उससे हम जो उससे उम्र में बड़े लोग थे हम उससे उस तरह से सीखा करते थे और उससे हम वो जज्बा और वो लगन भी हासिल करते थे। बहरहाल सबीन भी मौजूद है, सबीन की आवाज़ भी मौजूद है, सबीन के साथी भी मौजूद हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा और सबीन को इसी तरह से हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आपने अपनी जज्बात का इजहार अपनी शायरी की शक्ल में किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। थैंक यू सर, बहुत